دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ اجمیر میں ایک ہندو پنڈت تھا جو ہر دن دودھ لے کر اپنے بتوں کے پاس جاتا تھا۔ وہ سارا دودھ بڑے بت کے قدموں میں چڑھاوے کے طور پر ڈال آتا تھا۔ ایک دن اس کی بیٹی نے پوچھا، بابا آپ ہر روز دودھ لے کر کہاں جاتے ہیں؟ پنڈت نے جواب دیا، بیٹی میں دودھ اپنے خدا کے چرنوں میں چڑھانے جاتا ہوں۔ بیٹی نے پوچھا، بابا کیا دیوتا سچ میں دودھ پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، نہیں بیٹی، یہ دودھ نہیں پیتے، میں بس ان کے چرنوں میں چڑھا کر آ جاتا ہوں۔ بیٹی نے کہا، بابا اگر وہ دودھ پیتے ہی نہیں تو آپ ہر روز وہاں دودھ لے کر کیوں جاتے ہیں؟ پنڈت نے جواب دیا، بیٹی ایسی بے مطلب کی باتیں نہیں کرتے، بس اتنا جان لو کہ دیوتا دودھ نہیں پیتے۔ اس پر لڑکی نے کہا، بابا کل میں دودھ لے کر جاؤں گی اور اپنے خدا کو پلا کر ہی آؤں گی۔ پنڈت نے سمجھایا، بیٹی ایسی باتیں مت کرو۔ لیکن جب لڑکی بار بار ضد کرنے لگی تو پنڈت نے کہا، ٹھیک ہے جیسا تمہیں صحیح لگے، پر دھیان رکھنا مندر میں جب کوئی نہ ہو تبھی جانا۔ اگلے دن لڑکی دودھ کا پیالہ لے کر مندر گئی۔ وہاں مندر کے سب سے بڑے بت کے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی، اگر تو ہی میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی لے۔ لیکن بت تو پتھر کا تھا، وہ کیسے ہلتا یا کچھ کرتا؟ لڑکی غصے میں بولی، اگر تو میرا خدا ہے اور میری بات سن سکتا ہے تو یہ دودھ کا پیالہ پکڑ اور اسے پی لے۔ وہ بار بار یہی کہتی رہی۔ آخرکار غصے میں آ کر اس نے بت کے چرنوں میں اپنا سر مار لیا۔ لڑکی اپنی ضد پر ڈٹی رہی اور کہتی گئی، اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پیے گا، جب تک تو دودھ نہیں پیے گا میں گھر واپس نہیں جاؤں گی، اگر تو نہیں پیے گا تو میں یہیں اپنی جان دے دوں گی۔ بیچاری لڑکی کو یہ نہیں پتا تھا کہ بت کبھی ہلتے ڈلتے نہیں۔ وہ روتی اور چلاتی ہوئی بس یہی کہتی جا رہی تھی۔ لڑکی کی قسمت اچھی تھی کہ اسی وقت حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس گلی سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مندر کا دروازہ کھلا ہے اور ایک لڑکی بت کے سامنے دودھ کا پیالہ لیے کھڑی ہے۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مندر کے اندر گئے اور روتی ہوئی لڑکی سے پوچھا، بیٹی کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تمہارے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ لڑکی نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، بابا جی آپ کو مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پھر سے لڑکی سے بولے، بیٹی بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی نے کہا، بابا جی میں اپنے خدا سے کہہ رہی ہوں کہ دودھ پی لو تاکہ میں گھر جا کر سب کو بتا سکوں کہ ہمارا خدا سنتا ہے، کھاتا ہے اور پیتا بھی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا، بیٹی بت کبھی حرکت نہیں کرتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، تم یہ ضد کیوں کر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، بابا جی میں نے اپنے خدا کو دودھ پلا کر ہی جانا ہے، اگر اس نے دودھ نہیں پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کے اس جنون کو دیکھا تو وہ بت کے پاس گئے۔ انہوں نے بت کا کان پکڑا اور کہا، تو دودھ کیوں نہیں پیتا؟ اس بچی کو اتنا کیوں رلا رہا ہے؟ دیکھتا نہیں اس لڑکی کے سر سے خون بہہ رہا ہے؟ جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بت کو ہاتھ لگایا، بت میں حرکت ہو گئی۔ بت نے دودھ کا پیالہ پکڑ لیا اور دودھ پینے لگا۔ جب بت نے سارا دودھ پی لیا تو لڑکی بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، میری قسم پوری ہو گئی، اب میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ لڑکی جب اپنے گاؤں پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر گاؤں والے حیران ہو گئے۔ اس کے سر اور کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے پنڈت سے کہا، تیری بیٹی نے تیری عزت مٹی میں ملا دی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی غلط کام ہوا ہے۔ گاؤں والے لڑکی کے پاس آ کر پوچھنے لگے، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کس نے تمہاری ایسی حالت کی؟ لڑکی مسکرائی اور بولی، میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا، میری عزت پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، میں تو اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ گاؤں والوں نے کہا، پنڈت کی بیٹی پاگل ہو گئی ہے، یہ عجیب باتیں کر رہی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو، میں آپ کے سامنے دیوتا کو پھر سے دودھ پلا کر دکھا دوں گی۔ اگلی صبح پورے گاؤں کے لوگ اس ماجرا کو دیکھنے کے لیے مندر پہنچ گئے۔ پنڈت اور اس کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھے۔ لڑکی بت کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، اے خدا دودھ پی لے۔ اس نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کہا، لیکن بت نے کوئی حرکت نہیں کی۔ لوگوں کا مجمع کہنے لگا، اے لڑکی پاگلوں جیسی حرکتیں مت کر،
دیوتا حرکت نہیں کرتے۔ لڑکی نے کہا، اے میرے خدا، تجھے میری عزت کی قسم دودھ پی لے، لیکن بت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر لڑکی غصے میں بت سے بولی، دودھ پیتا ہے یا پھر میں کل والے بزرگ بابا کو بلا کر لاؤں؟ لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی بت نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور سارا دودھ پی لیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سارے لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے لڑکی سے پوچھا، بیٹا وہ کل والا بزرگ کون ہے جس کا تم نام لے رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، مجھے ان کا نام اور پتہ تو نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ وہ ادھر کو گیا تھا۔ اس کے بعد پورے گاؤں کے لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت میں مشغول دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے، یہی ہیں وہ بابا جی جن کے نام پر بت نے دودھ پی لیا ہے۔ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، بابا جی وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے پتھر بھی دودھ پینے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی جادو نہیں ہے جس کے ذریعے سے بت نے دودھ پی لیا، وہ تو سب میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بابا جی آپ کا رب کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میرا رب سب کو زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ سب لوگ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے ادب کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرا مذہب اسلام ہے، میرے نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کا باپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، بابا آپ ہمارے بت کو دودھ پلانے آئے ہیں یا ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ اس کے بعد سب بستی کے لوگ آپ کے قدموں میں گر پڑے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزرے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اتنی زیادہ محنت اور پوجا کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دانہ پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے آگ کی پوجا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پوجا کرو، پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر تو دکھاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ آگ کا تو کام ہی ہے جلانا، اگر ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا تو ہاتھ ہی جل جائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پوجا سے آگ نہیں جلائے گی، تو اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو ہم خدا کے پوجنے والے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہے، ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آگ میں رہی، مگر اس پر آگ کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب لوگ وہاں مسلمان ہو گئے۔ دوستو، ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک بیچاری ماں بہت دکھی ہو کر روتے گڑ گڑاتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اس نے کہنا شروع کر دیا، خدا کے لیے سرکار میری فریاد سن لیجئے، اے خواجہ میری فریاد سن لیجئے، شہر کے حاکم نے میرے بیٹے کو بنا کسی وجہ کے پھانسی دے دی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات بڑے دھیان سے سنی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ عورت سچ کہہ رہی ہے اور اس کے بیٹے کو ناحق پھانسی دی گئی ہے، تو آپ نے اپنی مبارک لاٹھی لی اور اپنے خدمتگاروں اور مریدوں کو ساتھ لے کر سیدھے اس لڑکے کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ لڑکا پھانسی کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکے کے قریب گئے، اپنی مبارک لاٹھی اس کی گردن پر رکھا اور فرمایا، اے مظلوم بچے، اگر تجھے بے قصور مارا گیا ہے، تیرا قتل ناحق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔
جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے، وہ پھانسی پر لٹکا ہوا لڑکا زندہ ہو گیا۔ وہ صحیح سلامت تختے سے نیچے اتر آیا اور دوڑ کر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا۔ وہاں موجود لوگوں پر سناٹا چھا گیا اور سب حیران رہ گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا۔ میرے دوستو، سیر الاقتاب کتاب میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک بار ایک آدمی غصے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے آپ کے ایک مرید کو پکڑ لیا اور بہت سختی سے اپنا ادھار واپس مانگنے لگا۔ اصل میں اس مرید نے اس آدمی سے قرض لیا ہوا تھا، اس لیے وہ غصے میں آ کر سخت انداز میں ادھار چکانے کی مانگ کرنے لگا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے اس آدمی کو نرمی سے سمجھایا اور کہا، اے شخص، جب تم نے اتنا صبر کر لیا ہے تو اسے کچھ اور دن کا وقت دے دو، یہ تمہارا قرض چکا دے گا۔ لیکن آپ کی نرمی دیکھ کر وہ آدمی اور زیادہ اکڑنے اور بدتمیزی کرنے لگا۔ اس کی اس سخت رویے کو دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جلال آ گیا۔ آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی اور اس سے فرمایا، تمہیں اپنے پیسے چاہیے نا، یہ لو۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا، وہ چادر اچانک دیناروں اور درہموں سے بھر گئی۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی رقم لے لو۔ اس آدمی نے جتنا قرض لینا تھا اتنا لینے کے بجائے زیادہ اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ وہیں سوکھنے لگا، یعنی کام کرنا بند کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا یہ حال دیکھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ڈر گیا اور فوراً روتے گڑ گڑاتے ہوئے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کی حالت دیکھ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اس کے لیے دعا کی۔ اللہ کے فضل اور آپ کی دعا کی برکت سے اس آدمی کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آدمی جو قرض لینے آیا تھا آپ کا عقیدت مند بن گیا اور آپ کی خدمت میں لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سیرت خواجہ غریب نواز کتاب میں ایک واقعہ درج ہے۔ ایک بار ایک آدمی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس نیت سے آیا کہ وہ آپ پر حملہ کرے اور آپ کو قتل کر دے۔ جب وہ شخص آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے کہا، میں لمبے وقت سے آپ کا قدم چومنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج مجھے یہ بڑی خوشی نصیب ہوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے ارادے کو پہلے سے جانتے تھے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، جس نیت سے آئے ہو وہی کام کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان سن کر وہ آدمی اتنا ڈر گیا کہ کانپنے لگا اور خوف کی وجہ سے زمین پر گر پڑا۔ پھر عاجزی سے کہنے لگا، حضور، مجھے فلاں شخص نے آپ کا قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اس کے لیے مجھے پیسے بھی دیے تھے، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پاس رکھا خنجر نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی رحم دلی اور شان دیکھیے۔ آپ نے اس آدمی سے فرمایا، اے شخص، کسی کا نام مت لو اور نہ ہی کسی کا راز ظاہر کرو۔ اس قاتل نے یہ بات سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، یا غریب نواز، میں سزا کے لائق ہوں، حضور حکم دیجئے کہ لوگ مجھے مار ڈالیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ بھی اچھا ہی کرتے ہیں، اور تم نے تو ہمارے ساتھ کوئی برائی کی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اسے اٹھایا اور اس کے لیے دعا کی۔ آپ کی دعا کی برکت سے اس کا دل صاف ہو گیا اور وہ آپ کا سچا ماننے والا اور مرید بن گیا۔ اس نے 45 بار حج کیے اور اس کا انتقال مکہ شریف میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ کے ولیوں کی شان بہت نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔